میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ شعر آج بھی اتنا ہی چونکا دینے والا ہے، اتنا ریلیونٹ لگتا ہے جتنا شاید اس وقت تھا جب مصطفیٰ زیدی نے اسے لکھا تھا۔ بالکل۔ آج ہم انہی مصطفیٰ زیدی کی زندگی اور شاعری کی پرپیچ گلیوں میں اتر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک آپ کہہ لیں کہ بہت اہم مگر شاید اپنی زندگی اور موت کے ڈرامائی واقعات کی وجہ سے زیادہ جانے جانے والے اردو شاعر، جی ہاں، جن کی کہانی تضادات، خوبصورتی اور ایک نہ سلجھنے والے راز سے بنی ہوئی ہے۔ بالکل۔ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک شاعر، ایک اعلیٰ پائے کا سرکاری افسر، محبت میں آپ کہیں کہ شدت پسند، اور ایک ایسا شخص جس کی موت 40 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ صحیح۔ آج کا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں، بلکہ ان حقائق کے پیچھے چھپے انسان کو، اس کے فن اور اس کی میراث کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ان کی ابتدا سے۔ سید مصطفیٰ حسنین زیدی 10 اکتوبر 1930 کو آلہ آباد، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ والد سید لخت حسین زیدی CID کے ایک سینئر آفیسر تھے، تو مطلب ایک مستحکم پڑھا لکھا خاندانی پس منظر تھا۔ جی ہاں، اور یہ پس منظر شاید ان کی ابتدائی تعلیم اور پھر تخلیقی صلاحیتوں کے جلد ظاہر ہونے میں مددگار رہا ہوگا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین تھے۔ اچھا۔ شاعری کا شوق بھی کم عمری میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ان کے پہلے مجموعے کی اشاعت کی عمر کے بارے میں ذرائع میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اچھا، کیا اختلاف ہے؟ کچھ ذرائع جیسے دی وائر ان کے مجموعے روشنی کا ذکر کرتے ہیں، جو 19 سال کی عمر میں 1949 میں شائع ہوا۔ دوسری طرف قومی آواز اور ویکیپیڈیا زنجیریں نامی مجموعے کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کے حساب سے 1949 میں ہی شائع ہوا، جب زیدی 19 سال کے تھے۔ کچھ جگہ 17 سال کی عمر کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ پہلا مجموعہ کون سا تھا یا عمر کیا تھی، یہ حقیقت ہے کہ نوجوانی میں ہی ان کی شاعری کتابی صورت میں سامنے آ چکی تھی، اور اس وقت وہ تیغ الہ آبادی کے قلمی نام سے لکھ رہے تھے۔ یہ تو واقعی بہت غیر معمولی بات ہے۔ اور پھر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور پھر پاکستان آ کر گورنمنٹ کالج لاہور سے 1952 میں انگریزی ادب میں MA۔ جی، یہ وہ دور تھا جب فراق گورکھ خبوری جیسے اردو ادب کے اتنے بڑے شاعر نے ان کی صلاحیتوں کو نہ صرف پہچانا بلکہ ایک بڑی پیشگوئی بھی کی۔ جی، فراق صاحب نے کہا تھا کہ یہ نوجوان اردو شاعری میں بہت نام کمائے گا، اور یہ پیشگوئی بذات خود بڑی دلچسپ ہے، خاص طور پر جب ہم دی وائر کے مضمون میں ذکر کردہ امریکی نوبل انعام یافتہ شاعرہ لوئس گلک جی، لوئس گلک سے ان کے موازنے کو دیکھتے ہیں۔ دونوں تقریباً ہم عصر تھے۔ زیدی نے تو گلک سے بھی پہلے بہت کم عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا، اور کئی مجموعے شائع کر چکے تھے جب گلک کا دوسرا مجموعہ آیا۔ لیکن شناخت میں عالمی پہچان میں زمین آسمان کا فرق رہا۔ بالکل، یہ موازنہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عالمی پہچان کے پیمانے کیا ہیں؟ کیا صرف شاعری کی صلاحیت کافی ہے، یا پھر وقت، مقام، زبان کی نسائی اور شاید قسمت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے؟ صحیح۔ گلک کو نوبیل انعام ملا، جبکہ زیدی کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اردو دنیا میں بھی وہ مقام اور وہ توجہ نہیں ملی جس کے وہ بہت سے لوگوں کے خیال میں حقدار تھے۔ پھر 1950 کی دہائی کے شروع میں وہ مستقل طور پر پاکستان آ گئے۔ یہاں ان کے کیریئر نے ایک دلچسپ موڑ لیا۔ شاعری تو ساتھ چلتی رہی، لیکن ذریعہ معاش کے لیے پہلے تدریس کا شعبہ اپنایا۔ جی، اسلامیہ کالج کراچی اور پھر پشاور یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد رہے۔ پشاور یونیورسٹی کا دور ایک خاص واقعے کی وجہ سے بھی اہم ہے۔ ڈان اخبار میں شائع ایک مضمون کے مطابق وہاں ایک امریکی خاتون استاد تھیں، مس اسمتھ۔ ان کے ساتھ کسی ناخوشگوار واقعے کے الزامات کے بعد انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اسی مضمون میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس واقعے کے بعد زیدی نے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش بھی کی۔ یہ شاید ان کی زندگی میں آنے والے جذباتی طوفانوں اور تنازعات کا ایک ابتدائی اشارہ تھا۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کی پیچیدگی اور شاید ان کے اندر جو ایک بے چینی پل رہی تھی اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔
اس کے بعد انہوں نے ایک بالکل مختلف میدان چنا۔ 1954 میں سول سروس کا امتحان پاس کیا، CSP آفیسر بنے۔ جی ہاں۔ تربیت کے لیے انگلینڈ بھی گئے اور واپسی پر ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی سیکرٹری جیسے اہم اور بااختیار عہدوں پر فائز رہے۔ انہیں ان کی خدمات پر تمغہ قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ بظاہر تو ایک کامیاب اور مستحکم کیریئر۔ بظاہر تو عرصہ ہی لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ بیوروکریسی کی دنیا میں وہ خود کو کبھی پوری طرح آپ کہیں کہ ڈھال نہیں پائے۔ اچھا۔ دی وائر کے مضمون میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ وہ سرکاری دفاتر میں ہمیشہ اجنبی رہے اور ان کا شاعرانہ مزاج افسروں کی رونت سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ یہ ایک اندرونی کشمکش تھی، ایک حساس تخلیقی روح اور ایک سخت گیر ضابطوں میں بندھے نظام کے درمیان۔ وہ اس تضاد کو اپنی شاعری میں بھی لاتے رہے۔ اور شاید یہی اندرونی کشمکش اور نظام سے عدم مطابقت بالآخر ان کے کیریئر کے خاتمے کا باعث بنی۔ 1970 میں جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا دور میں انہیں 303 دیگر سرکاری افسران کے ساتھ ملازمت سے جبری طور پر برطرف کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات کیا سامنے آئیں؟ اس معاملے میں بھی متضاد باتیں ملتی ہیں۔ سرکاری طور پر تو ان پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن زیدی کا اپنا موقف، جو مختلف ذرائع میں نقل ہوا ہے، یہ تھا کہ انہیں اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ماتحت افسر سے رشوت لینے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا۔ دوسری طرف ڈان اخبار کے ذرائع یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ شہناز گل نامی خاتون کے ساتھ ان کے تعلق کو بھی برطرفی کی ایک وجہ کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ شہناز ایک ٹھیکیدار کی بیوی تھیں اور زیدی ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز تھے، جس سے وہ مفادات کے ٹکراؤ کا پہلو نکلتا تھا۔ یہ متضاد باتیں خود زیدی کی شخصیت یا اس وقت کے سیاسی ماحول کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ کیا یہ محض ایک بہانہ تھا یا واقعی ان الزامات میں کوئی حقیقت تھی؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہو۔ زیدی کی شخصیت میں ایک طرح کی بے نیازی اور شاید اصول پسندی بھی تھی، جو انہیں طاقتور حلقوں سے ٹکرانے پر مجبور کرتی ہوگی۔ دوسری طرف ان کی نجی زندگی کے کچھ پہلو ایسے تھے جنہیں اس وقت کا معاشرہ یا مقتدر حلقے آسانی سے ایک اعلیٰ افسر کے شایان نشان نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یحییٰ خان کا دور سیاسی طور پر غیر مستحکم تھا، اور اس قسم کی برطرفیاں بعض اوقات ذاتی پسند ناپسند یا سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر بھی ہوتی تھیں، تو شاید یہ کئی عوامل کا مجموعہ تھا۔ ان کی ذاتی زندگی کا ذکر آیا ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ان کی شادی ویرا زیدی نامی ایک جرمن خاتون سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھے۔ بظاہر ایک مکمل خاندانی زندگی۔ جی، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ زیدی کی زندگی میں محبت اور رومانوی تعلقات کا ایک طویل اور اکثر پیچیدہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے، اور جو کافی متنازع بھی رہا ہے۔ کس طرح کے تعلقات کا ذکر ملتا ہے؟ ڈان اخبار میں شائع ظفر اللہ خان کی کتاب مصطفیٰ زیدی، شخصیت اور فن کا حوالہ ملتا ہے، جس میں زیدی کا اپنا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر انہوں نے خود کہا کہ 26 سال کی عمر تک ان کا مزاج عشق پیشہ رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں 7 لڑکیوں سے محبت کی اور ان میں سے 3 کے لیے خودکشی کی کوشش بھی کر چکے تھے۔ اردو ویکیپیڈیا پر سروج بالا سرن، سرلا کپور اور پریم کمار جین جیسے نام بھی ان کے ابتدائی معشوقوں کے حوالے سے ملتے ہیں۔ یہ باتیں ان کی جذباتی شدت اور شاید عدم استحکام کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر ان کی زندگی میں شہناز گل کا داخلہ ہوا، ایک ایسا تعلق جو شاید سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ شدید اور بالآخر سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ بالکل۔ شہناز گل ایک شادی شدہ خاتون تھیں، کراچی کے ایک ٹھیکیدار سلیم کی بیوی۔ زیدی اور شہناز کے درمیان تعلق انتہائی گہرا اور پرجوش تھا۔ اس تعلق کے اثرات زیدی کی شاعری پر بہت واضح ہیں۔ جی۔ انہوں نے شہناز کے عنوان سے کئی نظمیں لکھیں۔ ان کا وہ مشہور شعر بھی اسی تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی، وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی۔ یہ شعر تو تعلق کی گہرائی اور نوعیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس تعلق کے عملی زندگی پر، خاص طور پر ان کی ازدواجی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ یقیناً۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس تعلق کے وجہ سے
ان کی اہلیہ ویرا زیدی کے ساتھ ان کے تعلقات شدید کشیدہ ہو گئے اور بالآخر ویرا بچوں کو لے کر مستقل طور پر جرمنی واپس چلی گئیں۔ اوہ، یہ زیدی کی زندگی کا ایک بڑا ذاتی المیہ تھا۔ ایک طرف شدید محبت تھی تو دوسری طرف خاندان کا بکھرنا۔ یہ کشمکش ان کی بعد کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کی ان پیچیدگیوں اور تنازعات سے ہٹ کر اگر ہم خالصتاً ان کی ادبی حیثیت اور شاعری پر توجہ مرکوز کریں تو ان کا کام کتنا اہم ہے؟ ان کے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں؟ ادبی لحاظ سے مصطفیٰ زیدی یقیناً 20ویں صدی کے اہم اردو شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہوئے جن میں روشنی یا زنجیریں، شہر آزار، موج میری، صدف صدف، غریباں، قبائے ساز شامل ہیں۔ جی، ان کی وفات کے بعد کوہ ندا اور پھر کلیات مصطفیٰ زیدی شائع ہوئے۔ ہر مجموعہ ان کے شعری سفر کے ایک الگ مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا تھے؟ کیا وقت کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی آئی؟ بالکل، ان کی ابتدائی شاعری جیسا کہ روشنی میں نظر آتا ہے وہ زیادہ تر رومانوی ہے، نوجوان دل کے جذبات، محبت، حسن کی باتیں۔ لیکن جیسے جیسے زندگی کے تجربات تلخ ہوتے گئے، خاص طور پر ہجرت، ملازمت کے مسائل، محبت میں ناکامیاں، ان کی شاعری میں گہرائی اور سنجیدگی آتی گئی۔ اچھا، بعد کے مجموعوں مثلاً شہر آزر یا غریبہ میں مایوسی، سماجی ناانصافیوں پر تنقید، ذات کا کرب، تنہائی، زندگی کے تضادات اور معاشرتی منافقت جیسے موضوعات زیادہ نمایاں ہیں۔ جی، ان کی شاعری میں جسم اور جنس کا ذکر بھی اس وقت کے لحاظ سے کافی بے باک سمجھا جاتا تھا۔ اور کوہ ندا جس کا ذکر اکثر ایک خاص حوالے سے ہوتا ہے؟ جی، کوہ ندا ان کا آخری مجموعہ تھا جو ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ اسے کئی نقاد اور قاری ان کا شاعرانہ خودکشی نوٹ قرار دیتے ہیں۔ اوہ، اس مجموعے کی نظموں میں موت کی طرف شدید رجحان، زندگی سے بیزاری اور ایک گہری مایوسی جھلکتی ہے۔ اس کا عنوان بھی علامتی ہے۔ کوہ ندا ایک ایسے افسانوی پہاڑ کا نام ہے جو پکار کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا، اور جو اس کی پکار پر جاتا وہ فنا ہو جاتا۔ اچھا، زیدی نے اسے شاید دنیا یا زندگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا، جو اپنی چوکاچوند سے انسان کو کھینچتی ہے اور پھر تباہ کر دیتی ہے۔ اسلوب کے لحاظ سے ان کی کیا انفرادیت تھی؟ کن شعراء کا اثر نمایاں ہے؟ ابتدائی کلام پر جوش ملیح آبادی کا اثر محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر لفظوں کی شان و شوکت، بلند آہنگی اور ایک طرح کے باغیانہ لہجے میں۔ جی، لیکن بہت جلد زیدی نے اپنا منفرد راستہ تلاش کر لیا۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں اصناف میں کمال حاصل کیا۔ ان کی امیجری بہت تازہ اور جدید تھی۔ وہ غیر متوقع تشبیہات اور استعارے استعمال کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک خاص قسم کی حسی شائستگی یعنی سینشوس ریفائنمنٹ کا ذکر کیا ہے، جس کا موازنہ فراق اور فیض کی شاعری سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ محسوسات کو بڑی نزاکت اور گہرائی سے بیان کرتے تھے۔ ان کے کچھ مشہور اشعار کا ذکر کریں جو آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ ان کے بہت سے اشعار تو ضرب المثل بن چکے ہیں، جیسے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ شعر آج بھی بہت سے لوگوں کی ذاتی جد و جہد کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور وہ غزل جس کا ایک شعر عابدہ پروین نے بھی گایا ہے، آندھی چلی تو نقش کف پا نہیں ملا، جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا۔ اس میں جو کھو جانے کا، نہ ملنے کا دکھ ہے وہ دل کو چھو لیتا ہے۔ بالکل، اور زندگی کی بے ثباتی اور قدر و قیمت پر ان کا وہ مشہور قطع بھی ہے: دن کی ایک ایک بوند گرا ہے، ایک ایک جرائے شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو۔ یعنی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ جی، اسے احتیاط سے، قدردانی سے گزارو۔ اور وہ شعر جس سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، یہ شعر معاشرتی منافقت اور بے حسی پر ایک لافانی تبصرہ ہے، اور یہ بھی کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے۔ غم دل میرے رفیقوں غم رائگاں نہیں ہے۔ یہ سب اشعار ان کی شعری عظمت کی دلیل ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض،
فراغ گورکھپوری، جوش ملیح آبادی جیسے بڑے شعراء نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، لیکن مجموعی طور پر اردو کے ادبی حلقوں، خاص طور پر نقادوں نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ شاید مستحق تھے۔ اچھا، دی وائر اور ڈان کے مضامین میں اس بات کا ذکر ہے کہ خلیل الرحمن اعظمی نے ترقی پسند تحریک پر اپنی اہم کتاب میں ان کا صرف سرسری ذکر کیا، جبکہ وزیر آغا جیسے بڑے نقاد نے انہیں تقریباً نظر اندازی کر دیا۔ اس نظر اندازی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی متنازع شخصیت یا زندگی آڑے آئی؟ یہ ممکنہ طور پر ایک بڑا عنصر تھا۔ ان کی باغیانہ فطرت، سماجی روایات سے ٹکراؤ اور پھر ان کی پر اسرار موت نے شاید ایک ایسا حالہ بنا دیا جس میں ان کی خالص ادبی حیثیت کہیں دب گئی۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لارل اسٹیل نامی ایک امریکی اسکالر نے شکاگو یونیورسٹی سے ان پر PhD کا مقالہ لکھا، جو انگریزی میں ان کے کام پر ایک اہم تحقیقی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں بین الاقوامی سطح پر بھی دلچسپی موجود تھی۔ تو یہ تو ہوئی پیشہ ورانہ زندگی کی بات، جہاں ایک بڑا بحران آیا، لیکن ذاتی محاذ پر بھی ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ شہناز گل نامی خاتون کا ان کی زندگی میں آنا۔ شہناز گل گجرانوالہ کے ایک سوشلائٹ خاتون تھیں، شادی شدہ تھیں۔ ان کا اور زیدی کا تعلق کراچی میں پروان چڑھا، اور یہ کوئی راز نہیں تھا۔ یعنی لوگ جانتے تھے؟ ہاں، کافی حد تک۔ زیدی نے تو ان کے نام سے نظمیں لکھیں، جیسے مشہور نظم ہے شہناز، اسی کا وہ شعر ہے، فنکار خود نہ تھی مرے فن کی شریک تھی، روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی۔ واہ! تو یہ تعلق اس زمانے کے سماجی ماحول میں یقیناً ایک بڑا سکینڈل تھا، خاص طور پر اس لیے کہ زیدی خود شادی شدہ تھے، ان کی جرمن بیوی تھی ویرا، اور 2 بچے بھی تھے۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس تعلق نے ان کی اپنی گھریلو زندگی کو کافی متاثر کیا، بلکہ تباہی کر دیا۔ لیکن کیا ذرائع شہناز گل کی اپنی شخصیت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ اکثر ان کا ذکر بس زیدی کے حوالے سے آتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ زیادہ تر پرانے ذرائع، خاص طور پر اخباری مضامین، شہناز کو یا تو ایک خوبصورت وجہ تنازع یا ایک پراسرار عورت کے طور پر ہی پیش کرتے ہیں۔ ان کی اپنی آواز، ان کی شخصیت کی گہرائی، وہ کمی نظر آتی ہے۔ ایک ذریعے میں تو انہیں جاننے والی ایک خاتون نے بس پینڈو کہہ کر ذکر کیا۔ سوسائٹی گرل جیسی جو نئی کتابیں ہیں، وہ البتہ اس پہلو کو اجاگر کرتی ہیں کہ کیسے میڈیا اور معاشرہ، خاص طور پر سکینڈل کی صورت میں، عورت کو ایک خاص کردار تک محدود کر دیتا ہے۔ صحیح؟ بہرحال زیدی اور شہناز کے تعلق میں شدت بہت تھی۔ ایک واقعہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ زیدی نے شہناز کو کراچی کے ایک امیر صنعت کار آدم جی پیر بھائی کے ساتھ دیکھا تھا، جس پر وہ شدید ناراض ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور کچھ لوگ جیسے ظفر اللہ خان، جنہوں نے زیدی پر کتاب لکھی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیدی ماضی میں بھی محبت کے معاملات میں خودکشی کی دھمکی یا شاید کوشش کر چکے تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک خاص قسم کا انہماک اور شدت تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 12 اکتوبر 1970، کراچی میں زیدی مردہ پائے گئے۔ جی، جائے وقوع کی تفصیلات کیا تھیں؟ جائے وقوع کی تفصیل میں تھوڑا بہت فرق ملتا ہے۔ کوئی کہتا ہے دوست کے بنگلے کی اینیکسی تھی، کوئی ہوٹل سمار کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو بنیادی تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ زیدی اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ عمر صرف 40 سال تھی۔ صرف 40 سال؟ جی، اور قریبی شہناز گل بے ہوش پڑی تھیں۔ کمرے میں مبینہ طور پر خون کے کچھ دھبے تھے، کچھ گولیاں فینائل کی یا نیفتلین کی وہ بکھری ہوئی تھیں، اور ٹیلی فون کا ریسیور الٹا پڑا تھا۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے پولیس آئی ہوگی، تفتیش شروع ہوئی ہوگی۔ بالکل، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی، شہناز گل کو فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ ان پر قتل کا شبہ تھا۔ پہلا شک انہی پر گیا؟ جی، کیونکہ وہ موقع پر موجود تھیں، اور پھر میڈیا نے اس کہانی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اخبارات سنسنی خیز سرخیوں سے بھر گئے، قیاسرائیاں، افواہیں، الزامات، ان کا بازار گرم ہو گیا۔ شورش کشمیری جیسے صحافی نے تو شہناز کے خلاف بہت سخت متنازع نظم لکھ ڈالی۔ اور وہ پیمفلیٹس والی بات بھی سنی ہے جس میں مبینہ طور پر شہناز کی تصاویر تھیں اور انہیں کسی برطانوی سکینڈل کی خاتون سے تشبیہ دی گئی تھی؟ جی، کرسٹین کیلر سے۔ کچھ ذرائع اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسے پیمفلیٹ ملے جو مبینہ طور پر زیدی نے خود چھپوائے تھے۔
انہیں پاکستان کی کرسٹین کیلر کہا گیا۔ یاد رہے کہ کرسٹین کیلر 60 کی دہائی میں برطانیہ کے مشہور پروفومو اسکینڈل میں شامل تھی، جس نے وہاں کی حکومت ہلا دی تھی۔ اچھا، تو یہ موازنہ شہناز کے کردار کو مزید متنازع بنانے کی ایک کوشش تھی، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت سیاست میں ابھر رہے تھے، ان پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے اس کیس کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو بہت پیچیدہ صورتحال بن گئی، لیکن سب سے بڑا سوال تو وہی کا وہی رہا، قتل یا خودکشی؟ سرکاری نتیجہ تو خودکشی کا نکلا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ دیکھیں، خودکشی کے حق میں جو دلائل دیے گئے وہ یہ تھے: زیدی کی ماضی میں مبینہ کوششیں یا دھمکیاں، جی، ان کے بھائی کی موت بھی خودکشی سے ہوئی تھی، تو ایک پہلو موروثی ذہنی صحت کے مسائل کا بھی اٹھایا گیا۔ پھر ملازمت سے برطرفی کا شدید ذہنی دباؤ، شہناز کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی۔ شہناز کا بیان بھی تھا شاید۔ جی، شہناز کا پولیس کو دیا گیا بیان کہ زیدی ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے اور انکار پر مرنے کی دھمکی دی تھی۔ اور سب سے اہم تکنیکی نقطہ یہ تھا کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اندر سے بند تھا، لیکن دوسری طرف شکوک و شبہات بھی بہت مضبوط ہیں۔ کیا دلائل ہیں جو قتل کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کئی نکات ہیں۔ مثلاً کچھ قریبی دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ موت سے چند گھنٹے پہلے بالکل ٹھیک تھے، بلکہ خوش نظر آ رہے تھے۔ اچھا، جرمنی جا کر بچوں سے ملنے اور نیا کاروبار شروع کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ پھر احمد ندیم قاسمی جیسے بڑے ادیبوں نے یہ سوال اٹھایا کہ زیدی جیسا پڑھا لکھا حساس شاعر خودکشی کرنے سے پہلے کوئی نوٹ، کوئی آخری تحریر کیوں نہیں چھوڑے گا؟ یہ بات بھی اہم ہے۔ اور سب سے زیادہ الجھانے والی بات، وہ خون کے دھبے۔ اگر صرف زہر پیا تھا تو خون کیوں بہا؟ کیا کوئی جدوجہد ہوئی تھی؟ کیا کوئی زخم تھا جس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ذکر تو تھا مگر اسے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی؟ تو یہیں سے پھر مختلف نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک نظریہ تو بہت سنگین ہے جو براہ راست اس وقت کے صدر یحییٰ خان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ جی، یہ زیدی کے بھتیجے حسنین زیدی کا دعویٰ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہناز گل کے یحییٰ خان سے بھی تعلقات تھے، جس کا علم زیدی کو ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق یہی رقابت پہلے زیدی کی برطرفی اور پھر ان کی موت کا سبب بنی۔ ان کا الزام ہے کہ تفتیش کو جان بوجھ کر دبایا گیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سر پر چوٹ کے ذکر کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ تو بہت ہی سنسنی خیز الزام ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ حسنین زیدی اپنے دعوے پر قائم ہے، لیکن کوئی ٹھوس، ناقابل تردید ثبوت عوامی سطح پر تو موجود نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ صحیح۔ ایک اور نظریہ ہے جس کی طرف ادیب مرزا حامد بیگ نے اشارہ کیا، سمگلنگ مافیا کے ملوث ہونے کا۔ سمگلنگ مافیا؟ وہ کیسے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید زیدی کو انڈر ورلڈ کے کسی راز کا علم ہو گیا تھا اور شہناز کو محض ایک مہرے کے طور پر استعمال کر کے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تو مطلب یہ کہ نظریات بہت ہیں لیکن حتمی جواب کسی کے پاس نہیں۔ اور معاملہ مزید اس لیے بھی الجھ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے اس کیس سے متعلق سرکاری ریکارڈز وہ یا تو غائب ہے یا ان تک رسائی نہیں دی جاتی۔ بالکل، یہی تو سب سے پریشان کن بات ہے۔ پولیس فائلز، عدالتی کارروائی کا ریکارڈ، ہسپتال کا ریکارڈ، حتیٰ کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے آرکائیو سے بھی متعلقہ مواد مبینہ طور پر غائب ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، خاص طور پر جب آپ دیکھیں کہ تقسیم سے پہلے کا ریکارڈ، مثلا زیدی کے والد کا CID کا ریکارڈ، وہ تو مل جاتا ہے، لیکن اس اتنے ہائی پروفائل کیس کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ چیز شک کو مزید گہرا کرتی ہے کہ کیا جان بوجھ کر کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی؟ یہیں پر شاید سوسائٹی گرل جیسی کتاب کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ یہ کتاب کیا نیا زاویہ پیش کرتی ہے؟ کیا یہ صرف پرانی معلومات کا خلاصہ ہے یا اس سے کچھ نئی بصیرت ملتی ہے؟ یہ کتاب اہم اس لیے ہے کہ یہ صرف قتل یا خودکشی کے سوال تک محدود نہیں رہتی۔ مصنفین طوبہ مسعود اور صبا امتیاز نے کوشش کی ہے کہ تمام دستیاب معلومات، اخباری تراشیں، انٹرویوز، قیاس آرائیاں، ان سب کو اکٹھا کر کے اس واقعے کو 1970 کے پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے میں رکھ کر دیکھا جائے۔ اچھا، یعنی ایک وسیع تناظر میں۔ جی، وہ اسے محض ایک جرم نہیں بلکہ ایک سنسنی خیز، توجہ ہٹانے والا واقعہ، سلیشس ڈسٹریکشن بھی قرار دیتی ہیں، جو شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کارآمد تھا کہ عوام کی توجہ بڑے مسائل سے ہٹی رہے۔ بے وفائی کو کافی حد تک نظر انداز کیا گیا۔
تو یہ کتاب ایک طرح سے اس پورے معاملے کو زیادہ انسانی سطح پر اور سماجی تناظر میں پیش کرتی ہے، صرف کون قاتل تھا سے آگے بڑھ کر۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک المیہ ہے کہ ایک شاعر کی موت اس طرح سنسنی خیز خبر بن جائے اور اس کی ادبی شناخت پر حاوی ہو جائے۔ افسوسناک حقیقت یہی ہے، ان کی موت کے ڈرامائی اور پراسرار حالات نے ان کی ادبی میراث پر ایک گہرا سایہ ڈال دیا ہے۔ بہت سے لوگ انہیں ان کی شاعری سے زیادہ ان کی موت اور شہناز گل کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ بحث آج تک جاری ہے کہ کیا وہ قتل ہوئے یا انہوں نے خودکشی کی تھی۔ ان کی پوری زندگی ہی گویا تضادات کا ایک مجموعہ تھی۔ ایک طرف وہ حساس دل رکھنے والے شاعر تھے، دوسری طرف ایک بااصول اور شاید سختگیر سمجھے جانے والے بیوروکریٹ۔ جی، ایک طرف محبت کی لازوال تلاش تھی، دوسری طرف سماجی بندشیں اور ذمہ داریاں۔ دی وائر کا مضمون اسی نقطے کو بہت خوبی سے اجاگر کرتا ہے۔ وہ زیدی کو ایک ایسے فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اپنی جمالیاتی حس اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کے درمیان مسلسل کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہ ایک ایسے معاشرے پر بھی تنقید کرتے ہیں جو ان کے بقول نفرت کی کھلے عام اجازت دیتا ہے مگر محبت کو برداشت نہیں کرتا، جہاں اخلاقیات پر پیسے کو فوقیت دی جاتی ہے اور جہاں فنکار یا دانشور کے لیے اپنی بات کھل کر کہنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ ڈان کے مطابق زیدی خود بھی معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور منافقت پر افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کیسی بیان کی جاتی ہے؟ جو لوگ ان سے ملے، ان کے تاثرات کیا ہیں؟ جو تفصیلات ملتی ہیں ان کے مطابق وہ ایک انتہائی پرکشش، ذہین اور حاضر جواب شخصیت کے مالک تھے۔ محفلوں کی جان سمجھے جاتے تھے۔ اچھا۔ دوستوں کے ساتھ مخلص تھے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک پیچیدگی بھی تھی۔ ڈان کا مضمون انہیں کسی حد تک لذت پسند یعنی ہیڈونسٹک قرار دیتا ہے، جبکہ دی وائر انہیں خطرات سے کھیلنے والا یعنی رسک ٹیکر کہتا ہے۔ لیکن اس سب شور اور اصرار میں مصطفیٰ زیدی کا بطور شاعر کیا مقام بنتا ہے؟ کیا ان کی ادبی حیثیت اس سب سے متاثر ہوئی؟ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ان کی موت کی یہ جو سنسنی خیز حالات تھے، انہوں نے ان کی شاعری کو کسی حد تک پس پش ڈال دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ جی، حالانکہ وہ بلا شبہ جدید اردو غزل اور نظم کے اہم ستونوں میں سے ہیں۔ ان کے مجموعے شہر آذر، موجے میری، صدف صدف، کوہ ندا وغیرہ یہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کی کلیات آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے ان کی موت پر کہا تھا کہ فکر کے سفر میں ایک ہم سفر، ایک ذہین ساتھی کھو گیا۔ یہ ان کی شاعرانہ قامت کا اعتراف تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ زیدی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، ایک ذہین شاعر، ایک قابل منتظم، لیکن ان کی شخصیت پیچیدہ تھی، زندگی تنازعات سے بھری تھی، اور ان کا اختتام ایک ایسے المیے پر ہوا جو آج تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل وہی سوال جو ان کے اپنے شعر میں گونجتا ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ اور شاید آخری غور طلب نقطہ جو ان تمام ذرائع کے مطالعے سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے، کیا اصل المیہ صرف یہ ہے کہ موت کا معمہ حل نہیں ہوا؟ یا اصل المیہ یہ ہے کہ کیسے معاشرتی فیصلے، سکینڈل کی بھوک اور ممکنہ طور پر ریاستی مصلحتیں مل کر نہ صرف ایک فرد کی مکمل تصویر، اس کی ذہانت، اس کی شاعری، اس کی انسانی کمزوریوں سمیت کو دھندلا دیتی ہیں، صحیح، بلکہ دوسری آوازوں کو جیسے شہناز گل کی پوری کہانی اسے تقریباً خاموش کروا دیتی ہیں۔ اور تاریخ کی سچائی تک رسائی کتنی مشکل ہو جاتی ہے جب ماضی کے آئینے یعنی سرکاری ریکارڈز وہ پردوں میں چھپا دیے جائیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مصطفیٰ زیدی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک شاعر تھے، جن کی زندگی تضادات، محبت کی شدت، کیریئر کے اتار چڑھاؤ اور ایک پراسرار موت کے دھن میں لپٹی ہوئی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو بے وقت قابل رشک بھی تھی اور قابل رحم بھی۔ بالکل درست کہا۔ وہ ایک شعلہ تھے جو بہت تیزی سے جلا اور بجھ گیا، لیکن اپنی روشنی چھوڑ گیا۔ ان کی کہانی ہمیں ادب، زندگی اور معاشرے کے کئی اہم سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور شاید یہی آج کے لیے ہمارا آخری غور طلب نقطہ بھی ہے۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی موت نے ان کے کام پر سایہ ڈالا، لیکن کیا یہ سوال بھی اہم نہیں کہ ان کی موت کے گرد یہ جو مستقل تجسس ہے، یہ جو اسکینڈل اور شاعری کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی کشمکش ہے، یہ ہمارے معاشرے کا اپنے فنکاروں، اپنے باغیوں، اپنے غیر معمولی افراد کے ساتھ تعلق کے بارے بھی کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیوں ہم اکثر فن سے زیادہ فنکار کی ذاتی زندگی کی سنسنی میں دلچسپی لیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، شاید اس لیے کہ فنکار کی زندگی خود ایک ایسا ڈرامہ ہوتی ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں کے عام سطح سے بلند کر کے دکھ، سکھ، محبت، نفرت کے شدید جذبات کا تجربہ کرواتی ہے۔ مصطفیٰ زیدی کی زندگی اور موت بلا شبہ اردو ادب کے چند سب سے بڑے ڈراموں میں سے ایک ہے، جس کے کردار، واقعات اور محرکات پر شاید ہمیشہ بحث جاری رہے گی۔